بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اسرائیل کے ایران کے اندر F-35 جہازوں کو گرانے کا معاملہ انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے دا جیروسلم ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جہاز پاکستان نے گرائے۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کیا معلومات ہیں وہ تمام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر ظاہر ہے اس جنگ کے ڈائریکٹ اور واضح اثرات بھی ہوں گے۔ اب ان اثرات کو دیکھتے ہوئے مزید کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نیتنیاہو کے مطابق اسرائیل کے دو ہی بڑے دشمن ہیں، ایک ایران اور دوسرا پاکستان، اور خاص طور پر جو نیوکلیئر ہتھیار ہے اس سے ان کو سب سے بڑی تکلیف ہے۔ خود تو وہ رکھے ہوئے ہیں، بہت ساری ٹریٹیز ہیں وہ سائن نے کی بھی ہیں، اور بدماشی سے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک خاص طور پر ایران کوئی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یہ انتہائی منافقانہ رویہ ہے۔ گزشتہ رات ایران نے بہت سارے میزائل اسرائیل کے اوپر داغے، اور اسرائیل کا شہر تل ابیب بالکل اسی طرح سے کھنڈرات کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا تھا جیسے اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ میں ہوا تھا۔ تو اس پر بہت رسپانس جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اسرائیل کو شاید اب وہ فیلنگ بھی محسوس ہو رہی ہو جو غزہ میں مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ایران کے اندر بہت سارے بڑے بڑے فوجی آفیسر جو ہیں ایران کے وہ شہید ہوئے، اس کے بعد جب تل ابیب کے اوپر ایران کا اٹیک ہوا تو ایران نے ایگزیکٹلی اسی جگہ کو ہٹ کیا جہاں پر بیٹھ کر وہ پلاننگ کیا کرتے تھے، یعنی جو اسرائیل کا پینٹاگون یا وزارت دفاع کا مین آفس کہا جاتا ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ اس میں اہم ترین اپڈیٹ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایران شاید یہ جو ہیوی بڑے ہتھیار استعمال کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی کمی لائے گا۔ وہ اس لیے کہ ایران کے مطابق شاید اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بڑے ہتھیار جو ہیں وہ امریکہ کی موجود مختلف بیسز کے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ اب امریکہ ایران کا رسپانس دیکھ کر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں، اس حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، جو کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ہی واضح طور پر اسرائیل کو تمام تر امداد فراہم کرتا ہے۔ F-35 طیارے کی کیا کہانی ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے یہ معلومات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسرائیل کے 3 ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، اور تینوں ایئر ڈیفنس سسٹم بری طرح سے ناکام ہوئے، اور ایران کے متعدد میزائل تل ابیب میں اپنے صحیح نشانے پر جا کر ٹارگٹ ہوئے۔ اسرائیل کی وہ جو بڑی بڑی بڑکیں تھیں وہ ساری جو ہیں اب خاص طور پر جو وہاں سے فوٹیجز اور امیجز آ رہی ہیں، اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بلا توپ بھی اسرائیل نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے 54 اسلامی ممالک ہیں، ان میں اتفاق نہ ہونے کے برابر ہے، کچھ تو باقاعدہ طور پر اسرائیل کی سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان تمام عوامل کی بنیاد پر اسرائیل کو یہ شے ملتی ہے کہ بھائی میرے سامنے تو کوئی اور کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی حیران کن ہے کہ ایران جو ہے وہ حیران کن نہیں بلکہ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کو شاید یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑے گی۔ روس اور چائنا اس کی مدد تو ضرور کریں گے، لیکن شاید ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہونا دونوں ممالک کے لیے شاید سوٹیبل نہ ہو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں F-35 جو گرے ہیں امریکی ساختہ طیارے ایران کے اندر۔ اب یہ تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں رپورٹ کرتے ہیں جرنلزم، انہوں نے بھی اب یہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس چیز کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی دو جو F-35 طیارے ہیں وہ ایران میں گرے ہیں، ایران نے گرائے ہیں، اور پائلٹ کو بھی اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اب یہاں پر اسرائیل پاکستان کے اوپر اس کا الزام کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ دی جیروسلم جو ٹائمز ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے فائر کیے ہیں میزلز اپنی ٹیریٹوری سے، اور وہ جا کر ہٹ کیے ہیں ایران کے اندر جو اسرائیلی طیارے حملہ کرنے کے لیے گئے تھے ان کو۔ تو ان کے کہنے کے مطابق پاکستان نے اسرائیل کی مدد کی ہے، اور پاکستان نے اپنی ٹیریٹوری سے جو میزلز فائر کیے ہیں وہ جا کے F-35 کو لگی، جس کی وجہ سے F-35 ڈاؤن ہوا، اور اس وقت F-35 پاکستانی سرحدوں کے انتہائی قریب تھے اور ایران کے اندر موجود تھے، اور وہ پھر ایران کے اندر گرے، اور وہاں پر ایران نے ہی وہاں پائلٹ کو بھی اپنے قبضے میں لیا ہے۔ یہ ایران نے بھی بہرحال دعویٰ کیا ہے کہ 2 F-35 گرے ہیں، بلکہ ایران کے دعوے کے مطابق 3 F-35 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ایک چیز اور سامنے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ F-35 پہلی دفعہ طیارے جو گرانے والا ملک ہے وہ
اسٹیلتھ جدید ترین 5th جنریشن جو طیارے ہیں میرے خیال میں کہے جاتے ہیں 5th جنریشن ہی ہے یا شاید اس سے بھی اوپر کے، یہ اسٹیلتھ طیارے ہیں F-35 جو کہ جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں امریکہ کے، جو اس نے دے کر رکھے ہیں اسرائیل کو. اور اب یہ طیارے گرانے والا پہلا ملک جو ہے وہ بھی ایران ظاہر ہے بنا ہے. لیکن پاکستان کا نام اسرائیل بار بار کیوں رہ رہا ہے؟ ایک تو نیتن یاہو نے اپنی تقریر کے اندر بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارے دو ہی بڑے دشمن ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان، کیونکہ دونوں کے پاس مبینہ طور پر ایران کے پاس تو مبینہ طور پر اب کمپلیٹ پاور آ چکی ہے، لیکن پاکستان کے پاس ظاہر ہے کئی سالوں سے موجود ہے. تو اس کو جو نیوکلیئر ہتھیار ہے اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ اس کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے، پاکستان میں شاید کوئی غیرت مند حکمران آئیں، کوئی دور تو آئے گا کہ جب غیرت ایمانی کے عین مطابق دشمنوں کو ڈیل کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے بھی جو اسرائیل ہے اس کے پاس یہ جواز تو موجود ہے اور اس کو تکلیف تو ہے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی. تو اب یہ جو F-35 کو گرانے سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر معاملہ اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر بیسیکلی جو مقصد ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا وہ موجودہ رجیم کو تبدیل کرنا ہے تاکہ نئی رجیم آئے اور جو اصلاح پسند لوگ کہلائے جاتے ہیں ایران کے اندر وہ لوگ آئیں، جدت جسے سو کالڈ جدت وہ کہتے ہیں وہ آئے. حالانکہ ایران کے اپنے لوگ جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے، کوئی باہر سے قوت آ کے حملہ کر کے ان کو نہیں بھڑکائے گی، ان کو نہیں اکسائے گی کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر ٹو این ایکسٹینٹ ایران کے اندر کوئی رجیم تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ڈیفینیٹلی آئیں گے، تو یہ کہنا کہ پاکستان کو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے اور پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے اور سراسر غلط فہمی کی بنیاد پر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہمیں یہ چاہیے اس وقت کہ ہم بھرپور ایران کا جس طرح سے بھی ساتھ دے سکیں کیونکہ مضبوط ایران، مضبوط افغانستان ہی پاکستان کی ضمانت ہے، نہیں تو اگلا ٹارگٹ ڈیفینیٹلی پاکستان ہوگا. اور ایران کے اندر جو حملے اسرائیل اس وقت کر رہا ہے ان کو یہ سمجھنا کہ ایران کے اندر چونکہ کر رہا ہے ہماری طرف نہیں آ رہا، اور ایران کو کچھ لوگ بیٹھ کر اس وقت مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور ان کی طرف بھی میں آتا ہوں، تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے. اس وقت مضبوط ایران ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. جو جنگ عراق سے، شام سے، لیبیا سے ہوتی بھی اب پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ اگر یروشلم پوسٹ کی یہ بات، یروشلم ٹائمز کی یہ بات درست ہے تو پھر پاکستانی سرحدوں تک اسرائیلی طیارے آ چکے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس سے ڈیل کرنا پاکستان کو ابھی سے تیاری بھی کرنی شروع کر دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی جتنی مدد ہو وہ فراہم کرنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ اتنی دور سے آ کر یہاں پر اپنا حکم اس طرح سے نہیں چلا سکتا. وہ کوئی پوری دنیا کا مالک نہیں ہے کہ جو وہ کہے گا وہی ہوگا. تو یہ جناب صہیونی حملوں کے خلاف پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ایران کا جتنا بھرپور ساتھ دے سکے وہ ضرور دینا چاہیے. اب آتے ہیں ان ٹاؤٹس کی جانب. یہ خاص طور پر پٹواری ٹاؤٹس ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور جب اسرائیل حملے کر رہا تھا ایران کے اوپر اس وقت یہ ٹاؤٹس ایران کا مذاق اڑا رہے تھے اور عمران خان کو جوڑ رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. لیکن جب ایران نے واپس حملے کرنے شروع کر دیے تو ان کو چپ لگ گئی، ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ سونگ گیا ہے. لیکن اب یہ بے شرم لوگ اتنے گھٹیا پن کے انتہائی نچلے لیول تک یہ لوگ چلے گئے ہیں کہ اب یہ اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ٹویٹ سے، عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف اور ایران کی حمایت میں ابھی تک بیان کیوں نہیں آیا؟ ابھی بھائی عقل کے اندھو، جاہلو، تمہارے اوپر بندہ ترس نہ کھائے تو اور کیا کرے، کیونکہ کرتے تو تم لوگ یہ جان بوجھ کر ہی ہو، لیکن تم لوگوں کے انٹلیکٹ لیول کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا جا رہا. انتہائی جاہلیت کے جو ہے نا نچلے ترین درجے پر فائز ہیں. اور میں کبھی کبھی تو یہ کہتا ہوں کہ ہر موقع کے اوپر ان کے اوپر غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح سے یہ اب عمران خان، تو ان کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے اب رحم ہی کھایا جا سکتا ہے. اتنی ذہنی پسماندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ان لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے. بیسیکلی ان کے پیٹ اور روزگار کا سوال ہے. وہ اگر عمران خان کے خلاف بغض سے، عمران خان کے خلاف اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں کریں گے تو ان کا رزق بھی جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا اور ان کی نوکریاں بھی بالکل خطرے میں پڑ جائیں گی. یعنی کہ اندازہ کریں ایک قیدی ہے، اس کی سماعتیں نہیں ہو رہی، فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اس کے وکلاء کی ملاقات نہیں ہو رہی،
ملاقاتیں ویسے بند ہیں، جو سماعتیں ہیں وہ بند ہیں، کسی کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے، اور مبینہ طور پر اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا، اور یہ جاہل پٹواری ٹاؤٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مذمتی بیان کیوں نہیں جاری کر رہا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کا لیول ہی اتنا ہے، ان کو اگنور کریں، اپنے مقصد، کام اور جو آپ کا ذمہ داری ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں اور بس چلتے جائیں۔ ان کو جس طرح سے بلکہ ان کو اگنور کریں، اتنا اگنور کریں کہ ان کو خود شرم آئے شاید کہیں، ویسے تو یہ بہت زیادہ بے شرم لوگ ہیں، لیکن خیر مزید جو معلومات ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔